بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام سارہ ہے، میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہر ماں کی طرح میری ماں کو بھی بہت شوق تھا کہ میری شادی جلد سے جلد ہو جائے، لیکن نہ جانے کیا مسئلے مسائل تھے کہ میری شادی نہیں ہو پا رہی تھی۔ لوگ آتے تھے، دیکھتے تھے، کھاتے پیتے تھے اور چلے جاتے تھے، اور گھر جا کر انکار میں جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ جب امی خود فون کر کے معلوم کرتی تو کہہ دیتے کہ لڑکی کی سمجھ نہیں آئی۔ میں حیران تھی کہ میں انسان ہوں یا ریاضی کا سوال جس کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ میرا وزن تھوڑا زیادہ تھا، ایک یہ بھی وجہ تھی کہ میرا رشتہ نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ لوگوں کا ماننا ہے کہ جس لڑکی کا وزن تھوڑا زیادہ ہوتا ہے وہ ماں نہیں بن سکتی، اس کو بہت سارے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اب تو خاندان میں دوست احباب میں بھی جس کا جو دل کرتا مشورہ دینے لگ جاتا۔ میں نے تو کسی بھی فنکشن میں جانا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ہر کوئی فضول سوال کرتا، کب کر رہی ہو شادی، شادی کیوں نہیں کر لیتے، کیا وجہ ہے، کیوں وجہ ہے، عجیب مجھے بہت الجھن ہوتی تھی، اور نہیں تو ٹوٹکے ہی بتانا شروع کر دیتے تھے کہ فلاں ٹوٹکا یوز کرو، فلاں چیز پیا کرو، فلاں چیز کھایا کرو تاکہ تمہارا وزن کم ہو۔ میں بہت چڑھنے لگی تھی۔ ایک دن میں بازار سے واپس آئی تو میری اماں بہت خوش تھی اور میرا منہ ماتھا چوم رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تیری تصویر ایک جگہ بھیجی ہوئی تھی، ان لوگوں نے ہاں کہہ دیا ہے اور وہ آج شام کو تجھے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ انہوں نے اس بات کے لیے ہاں کہا ہے کہ وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں، مجھے دیکھے تو انکار کر دیں گے۔ میری امی نے کہا کہ نہیں، میری لڑکے کی ماں سے بات ہوئی ہے، وہ بہت زیادہ خوش تھی اور بہت اچھے اور امیر لوگ ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آج میں پھر ریجیکٹ ہو جانے والی ہوں۔ خیر میں تیار ہو گئی اور وہ لوگ آ گئے۔ انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی، بس یہی پوچھنے لگے کہ شادی کب تک کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ میں ان کو پسند آ گئی تھی۔ جب انہوں نے لڑکے کی تصویر دکھائی تو میں حیران رہ گئی۔ لڑکا بھی مناسب تھا، اس کا تھوڑا سا کلر سانولا تھا، لیکن ویسے وہ لوگ شکل و صورت کا تھا، اور امیر لوگ بھی تھے۔ شاید وہی ہوا تھا کہ دیر آئے درست آئے۔ یہ لوگ ایماندار بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک لڑکی سے پہلے اپنے بیٹے کی شادی کروائی تھی، لیکن وہ 1 مہینے بعد ہی واپس چلی گئی تھی۔ وہ بھی خوش نہیں رہتی تھی اور شاید کسی اور سے محبت کرتی تھی، اس لیے بالکل بھی خوش نہیں رہتی تھی۔ گھر میں بھی اس کا رویہ خراب تھا اور وہ خود ہی چلی گئی۔ میری ماں نے کہا کہ یہ لوگ آپ لوگوں کی ایمانداری ہے کہ آپ لوگوں نے بتا دیا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج کل ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، اس میں لڑکی کا کوئی قصور نہیں۔ میری شادی ہو گئی، میرے شوہر کا نام اصغر تھا، میں اپنے گھر میں آ گئی۔ شادی کی پہلی رات بھی اچھی گزر گئی۔ اصغر کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، میری ساس بھی مجھ سے خوش تھی۔ شادی میں کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ لڑکی ضرورت سے زیادہ موٹی ہے۔ میری ساس نے ان کو ایسا کرارا جواب دیا کہ وہ خاموش ہو گئے۔ میری ساس نے کہا کہ نہ تو یہ پہلے آپ لوگوں کے گھر سے کھانا کھاتی رہی ہے اور نہ ہی شادی کے بعد اب لوگوں کے گھر سے کھانا کھائے گی۔ پہلے اپنے ماں باپ کے گھر سے کھا کے آئی اور اب انشاءاللہ ہم لوگ اس کو اچھا ہی کھلائیں گے، آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت خوش تھی کہ میری ساس بڑی دبنگ تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ ان کی بڑی ہر بات مانوں گی۔ یہ لوگ کافی امیر تھے، ان کے گھر میں کافی اچھی چیزیں تھیں، دولت کی ریل پیل تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے بھی کہا کہ کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنی صحت پر دھیان دو۔ میں بھی خوش تھی۔ شادی کا پہلا دن تھا جب صبح میری ساس نے مجھے اپنے پاس بلایا، میرے ہاتھ پر بوسہ دیا اور کہا کہ میری پیاری بہو تم بہت زیادہ خوبصورت ہو۔ اور پھر انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں تھوڑی حیران ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھو، ہمارے خاندان میں لڑکے بہت زیادہ کم ہیں، بس ایک میرا بیٹا ہے اور ایک میری جٹھانی کا، اس کے علاوہ سب کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اور ابھی تک جتنے بھی لڑکوں کی شادی ہوئی ہے اگر دور پار کے سارے بھی ملا لیے جائیں تو ان کے گھر بھی ساری اولاد نہیں ہو رہی۔ ایک لڑکا ہے جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ جلدی جلدی اولاد پیدا ہو جائے اور تم ہمیں پیارا سا پوتا دو۔ مجھے اس بات پر کچھ بھی برا نہیں لگا، کیونکہ شادی کے بعد یہی سب کچھ ہوتا ہے، اور ماں اپنے بیٹوں کی شادی اس لیے کرواتی ہیں کہ گھر میں بہو آ جائے اور اس کے بعد پوتے پوتیاں آ جائیں۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو جلد ہی اولاد ہو جائے گی۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ ایسا ہی ہوگا اور اس کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا کہ جس کے بعد یہ سارے مرحلے بہت ہی آرام سے گزر جائیں گے۔ میں نے کہا کہ جی کہیں۔ انہوں نے میرے ہاتھ پر ایک چیز رکھ دی اور کہا کہ تم اس کو اپنی کمر پر باندھ لو۔ میں نے جب اس چیز کو دیکھا تو وہ کالا تعویذ تھا۔ میری ساس نے کہا کہ یہ تم نے اپنی کمر کے اوپر باندھ لینا ہے اور اس کو اتارنا نہیں ہے، کبھی بھی اس کو خود نہیں اتارنا۔ میں نے کہا کہ پھر
اس کو کون اتارے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو 24 گھنٹے کے بعد اتارنا ہے اور تمہارے سسر اتاریں گے، صرف وہی اس کو اتار سکتے ہیں، اپنے شوہر سے بھی مت اتروانا۔ میں تھوڑی سی حیران ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا کچھ معاملات ہوتے ہیں جن پر ہم زیادہ صفائی پیش نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں ان کو نبھانا پڑتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم جڑواں بیٹوں کی ماں بنو، اور اگر یہ سب کچھ اسی طرح ہوتا رہا تو ضرور جڑواں بچے پیدا کرو گی، اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس کے بعد تم مجھ سے جو مانگو گی میں تمہیں دوں گی۔ ویسے تو یہ سب کچھ تمہارا ہے، لیکن میں تمہیں اس گھر کی ملکہ بنا کے رکھوں گی۔ انہوں نے تعویذ مجھے دیا اور میں نے اپنی کمر پر باندھ لیا۔ پھر میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اس تعویذ کو میرے سسر نے کھولنا ہے، میرے شوہر کو بھی اس بات کا پتہ چل جانا تھا، تو پھر وہ ایسے پیش آ رہا تھا جیسے اسے پتہ نہیں۔ اس کا رویہ بھی میرے ساتھ ٹھیک تھا، وہ میرے ساتھ ایسے ہی پیش آ رہا تھا جیسے شوہر بیوی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ ہماری محبت کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کو میرا احساس اور خیال تھا، میں اسی میں خوش تھی۔ میری ساس نے کہا تھا کہ میرے سسر رات کو کمرے میں آئیں گے اور میرے سونے سے پہلے یہ تعویذ کھول دیں گے۔ میرے سسر جوان جہان تھے، خاندان میں پتہ چلا تھا کہ میری ساس ان سے 10 سال بڑی تھی، لیکن یہ سارے پیسے اور اس گھر میں اتنی دولت جو تھی وہ میری ساس کی تھی، وہی اپنے گھر سے لائی تھی، جس سے میرے سسر نے کاروبار کیا، اور اب وہ دونوں امیر کبیر جوڑا مشہور تھے، اسی لیے شاید انہوں نے اپنے سے 10 سال بڑی عمر کی عورت سے شادی کر لی تھی۔ میرا شوہر رات 11 ہی واپس آیا کرتا تھا۔ کاروبار تو ان کا اپنا تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ مجھے بہت کام ہوتا ہے، جتنا بڑا کاروبار ہوتا ہے اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں۔ میرے سسر 9 بجے کمرے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں تعویذ بدلنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بس 2 منٹ لگیں گے۔ میں نے بہت شرمندگی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے قمیض اوپر کر دی۔ وہ تعویذ بدل کے وہاں سے چلے گئے اور مجھے اتنی زیادہ شرمندگی آج تک نہیں ہوئی جتنی اس دفعہ ہوئی۔ صبح یہ بات ساس کو بتا دی۔ اس نے کہا کہ بیٹا تعویذ ہی تو بدلا ہے نا، اور ڈاکٹر کے پاس بھی تو جاتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرنے والے بھی اکثر مرد ڈاکٹر ہوتے ہیں، جب عورت بچے پیدا کرتی ہے آپریشن کرنے والے ڈاکٹر بھی مرد ہوتے ہیں، تو ہم لوگ بھی تو ایک ایسا ہی عمل کر رہے ہیں نا، اسی لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر وہ غیر تھوڑی ہیں، تمہارے شوہر کے باپ بھی تو ہیں۔ اب یہ روز ہی ہوتا تھا۔ صبح میں وہ تعویذ جو میرے سسر مجھے رات کو دے کر جاتے تھے اپنی کمر پر باندھ لیتی تھی، اور رات ہوتی تو میرے سسر تعویذ کھول دیتے۔ مجھے ہر دفعہ اتنی زیادہ شرم آتی جیسے پہلی دفعہ آئی تھی۔ پھر میری ساس نے مجھے ایک بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ ہمارے بیٹے کی اولاد کو ہم دیکھیں، کیونکہ ہمارا بیٹا تھوڑا عجیب سا ہے، وہ ساری زندگی باہر کے ملک میں ہی پڑھا کرتا تھا، اس نے ہم کو ٹائم نہیں دیا۔ ہمیں چھوٹے بچوں سے بہت زیادہ پیار ہے، اور جو لڑکی ہم لے کر آئے تھے اس سے بھی ہم نے یہی سب کچھ بتایا تھا، اور وہ یہ سب کچھ کرنے کو تیار نہیں تھی، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ کمزور اور دبلی پتلی تھی، اس کے ہاں اولاد ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دفعہ اولاد ہونے لگی تو مس کیریج ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بہت زیادہ کمزور ہے، اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اور یہ ایک وجہ نہیں تھی۔ اگر یہ ایک وجہ ہوتی تو میرا بیٹا اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا، وہ خود ہی خلا لے کر چلے گئی۔ جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے یقین تھا کہ تم بہت زیادہ صحت مند ہو، تمہارے اندر جان ہے اور تم بچے پیدا کر سکتی ہو، اسی لیے میں نے تمہارا رشتہ قبول کر لیا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ میری ساس نے میرا رشتہ کیوں قبول کر لیا تھا، لیکن مجھے اتنا برا نہیں لگا، کیونکہ رشتے ویسے بھی مطلب کی وجہ سے ہی قبول ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی لڑکی کی شکل دیکھ کر یہ سوچتا ہے اتنی خوبصورت لڑکی کو لے آئیں گے تو سارا محلہ اور خاندان والے ہم پر رشک کریں گے۔ کبھی کوئی سامان دیکھ کے لے آتا ہے تو کبھی کوئی یہ دیکھ کر لڑکی کو لے آتا ہے کہ لڑکی اپنے ساتھ بہت سارا سامان بھی لے کر آئے گی اور نوکری بھی ساتھ کرتی ہے۔ میری ساس نے میری صحت دیکھی تھی، لیکن میرا تو فائدہ ہی تھا، کیونکہ اسی صحت کی وجہ سے مجھے بہت سے لوگوں نے ریجیکٹ کیا تھا، اور آج ان کو یہ بات پتہ چلی کہ میں ایک بڑے گھر کی بہو ہوں اور خوشی خوشی رہ رہی ہوں، تو وہ بہت زیادہ حیران تھے۔ جب میں اپنے گھر آئی تو میری ایک کزن بھی آئی ہوئی تھی جو شادی میں نہیں آئی تھی اور اب مبارک دینے کے لیے آئی تھی۔ جب انہوں نے میرے کپڑے جوتے دیکھے، میرا زیور دیکھا تو حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری تو قسمت کھل گئی ہے، تم نے کوئی دم درود تو نہیں کروایا؟ ہمیں بھی بتا دو، ہم بھی کوئی دم درود کروائیں تاکہ ہمارا بھی اتنے اچھے گھر سے رشتہ آ جائے، یا پھر ہمارا شوہر بھی ایسے ہی ہماری غلامی کریں۔ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، خاندانی لوگ تلاش کرو، خاندانی لوگ مل جائے تو وہ اچھے ہی ہوتے ہیں۔ اور میری ساس نے جو کچھ بھی تھا مجھے سب کچھ بتا دیا تھا، مجھے ان سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس دوران مجھے میری ساس ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاتی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، ہم کچھ دوائیاں وغیرہ دیں گے تاکہ آپ کا نظام بالکل ٹھیک رہے۔
اور آپ کا جسم بچہ پیدا کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو سکے۔ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، پر یہ بات کچھ عجیب سی تھی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ اپنی امی سے اس بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ آج سب لوگ تو پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، تو پھر اس طرح کی باتوں پر کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ میں اپنی امی کے معاملات میں نہیں بولتا، اگر تمہیں زیادہ مسئلہ ہے تو ان کو انکار کر سکتی ہو۔ میں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، وہ بہت اچھی ہیں، میرا بہت خیال رکھتی ہیں، ان کو انکار نہیں کر سکتی۔ میں تو صرف سمجھانے کا کہہ رہی تھی، اور اگر میں سمجھاؤں گی تو میرا سمجھانا بھی ان کو برا لگ جائے گا۔ اگر آپ بات کریں گے تو بات اور ہوگی، وہ آپ کی امی ہیں۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ مجھے ایسے معاملات میں بولنے کا کوئی شوق نہیں ہے، نہ ہی مجھے اولاد کی کوئی خواہش ہے۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اولاد کب ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ایک ہو یا چار ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب بھی اولاد ہونی ہوگی ہو جائے گی۔ مجھے شادی کرنے کا بھی کوئی خاص شوق نہیں تھا، تم سے شادی لکھی تھی، تم سے ہو گئی۔ پہلے جس سے ہوئی تھی میں اسے بھی پسند نہیں کرتا تھا، میں اس سے خوش نہیں تھا، پر اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ خود ہی میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، تو میں نے بھی اسے نہیں روکا، اور تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تم اچھی ہو، میرا خیال کرتی ہو، میرے گھر والوں کی عزت کرتی ہو، جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں میرے اوپر، جو میں نے پوری کرنی ہے اور میں ہمیشہ کروں گا۔ اس کے آس پاس کے جو بھی معاملات ہیں وہ تم نے خود دیکھنے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی بات بری لگے تو انکار کر دیا کرو، اگر انکار نہیں کر سکتی تو پھر برداشت کیا کرو، مجھ سے شکایت نہیں کرو۔ میرا شوہر بڑا سیدھا سا انسان تھا، اس نے ساری باتیں سیدھی سیدھی کر دیں، اور وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ سب سے پہلے میری ساس نے یہ بات مجھ سے کی تھی، اس سے نہیں کی تھی۔ اگر مجھے مسئلہ تھا تو مجھے اسی ٹائم انکار کر دینا چاہیے تھا، یا 2-4 دن بعد کہہ دینا چاہیے تھا۔ اب تو کافی دن ہو گئے تھے۔ میری ساس کو اپنے اس عمل پر بہت زیادہ یقین تھا۔ وہ تو ابھی سے لوگوں سے کہتی پھرتی تھی کہ ماشاءاللہ انشاءاللہ بیٹے کے جڑواں بیٹے پیدا ہوں گے، وہ بھی صحت مند ہوں گے، میری بہو پیدا کرے گی، اور میں نے تو ابھی سے نام بھی سوچے ہیں۔ پورا کمرہ سجاؤں گی ان کے لیے، بڑے بڑے جھولے رکھوں گی ان کے اندر، اور 2-3 نوکرانیاں بھی رکھ کے دوں گی۔ اپنے بہو کو آخر وہ سب کچھ اکیلے تھوڑی نہ سنبھالے گی، جڑواں بچوں کا خیال رکھنا کوئی آسان بات تھوڑی ہے۔ میری ساس کی باتیں تو بہت اچھی تھیں، لیکن مجھے ان کے اس یقین سے ڈر لگتا تھا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ان کا یقین ٹوٹ جائے گا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ بات کس سے پوچھی ہے، اس عمل کے بارے میں آپ کو کس نے بتایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بہت ہی پہنچا ہوا پیر ہے، اس نے مجھے بتایا ہے، اور وہ ہمارے گھر بھی آ گیا۔ میری ساس نے تو صبح سے شور ڈال رکھا تھا، نہ جانے کتنی قسم کے کھانے بنوا دیے، سارے گھر کو صاف کروا دیا، ان کے لیے سب سے خوبصورت کمرہ بھی صاف کروا دیا۔ اور جب وہ گھر میں آئے تو میں حیران رہ گئی، وہ کوئی پیر تو لگ ہی نہیں رہا تھا، وہ تو شاید 20-22 سال کا لڑکا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ ہے وہ پیر جس نے یہ عمل بتایا ہے۔ میری ساس نے کہا کہ ہاں، اور یہ بہت چھوٹی عمر سے ہی یہ سب کام کر رہا ہے، اس کو ایک بار جنات اٹھا کر لے گئے تھے اور پھر واپس کر گئے تھے، تب سے ہی اس کے اندر کرامات آئی ہوئی ہیں۔ میں تو سمجھ گئی کہ یہ جو کوئی بھی ہے میری ساس اور میرے سسر کو بے وقوف بنا رہا ہے، اور بس پیسے کمانے کے لیے سب ڈرامے کرتا ہے۔ اس کی تو شکل سے لگ رہا تھا کہ اس کے اندر کوئی کرامت نہیں ہے۔ اس نے ہاتھ میں ایک مہنگا موبائل پکڑا ہوا تھا اور کانوں میں ہینڈ فری لگائے، وہ اس موبائل میں وہ نہ جانے کیا دیکھ رہا تھا۔ اس کی حالت اور اس کے ہاؤ بھاؤ بالکل اسی طرح تھے جیسے اس عمر کے کسی لڑکے کے ہوتے ہیں جو محلے میں گھومتا پھرتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم ضائع کرتا ہے۔ اس نے مجھے دیکھا تو میں نے نظریں جھکا لی۔ اس نے میری ساس کو کہا کہ جو میں نے آپ کو کہا ہے وہ کرتی جائیں، انشاءاللہ جڑواں بیٹے ہی پیدا ہوں گے۔ اور میں نے یہ بات سنی تو میں حیران رہ گئی کہ وہ جاتے ہوئے میری ساس سے 1 لاکھ روپے لے کر گیا تھا، جو میری ساس نے بطور نذرانہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے مانگے نہیں تھے، کہ میں نے خود دیے تھے۔ میں نے کہا کہ انہوں نے انکار بھی تو نہیں کیا۔ میری ساس نے کہا کہ اچھا ہوا انکار نہیں کیا، نہیں تو وہ ناراض ہو جاتے۔ کہتے ہیں کہ وہ جس گھر سے ناراض ہو کر چلے جائیں پھر وہاں کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ میری ساس تو ان چیزوں کے اندر بالکل ڈوبی ہوئی تھی، سمجھ نہیں آتا ان کو کیسے سمجھاؤں۔ لیکن میری شادی کو 1 مہینہ پورا ہو گیا اور جو خوشخبری میری ساس کو چاہیے تھی وہ نہیں ملی تھی، تو مجھے ڈاکٹر کے پاس دوبارہ لے گئیں۔ ڈاکٹر نے میرے کچھ ٹیسٹ کر لیے۔ ایک دن میری حالت ٹھیک نہیں تھی، اوپر سے میری ساس نے کہا کہ تھوڑی دیر بعد تمہارے سسر کمرے میں آئیں گے، تم سونا نہیں۔ لیکن آج مجھے بڑی شرم آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آج تو مجھے یہ تعویذ خود ہی اتار دینا چاہیے، میں کہوں گی کہ غلطی سے خود ہی کھل گیا تھا،
اور اتار کر ایک طرف رکھ دوں گی۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میرے سسر اور ساس باہر بیٹھے تھے، میں نے خود تعویذ کھول دیا اور اگلے ہی پل میری ساس کا موبائل بجا۔ انہوں نے ایسا رد عمل دیا کہ میں ان کی بات سننے پر مجبور ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، یہ نہیں ہو سکتا، آپ دوبارہ چیک کریں، کوئی گڑبڑ ہے، کوئی غلطی ہوئی ہوگی آپ کو۔ میں ان کی باتیں سننے لگی۔ میری ساس نے ڈاکٹر سے ہی بات کی تھی۔ یہ تو وہی ڈاکٹر تھی جو میرا علاج کر رہی تھی، کیونکہ میری ساس اس کا نام لے رہی تھی۔ اس کے بعد میری ساس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب میرے بیٹے سے کون شادی کرے گا؟ جس مرد کی 2 شادیاں ہو جائیں اس کے لیے تیسری لڑکی ملنا بھی تو آسان نہیں ہوتا۔ میں حیران رہ گئی کہ میری ساس کیوں میرے شوہر کی تیسری شادی کروانا چاہتی ہے۔ وہ میرے کمرے میں آئی اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر کا فون آیا تھا، اس نے تمہارے کچھ ٹیسٹ کیے تھے، ان کا رزلٹ آ گیا ہے جس کے مطابق تم کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ کیا ہے تم نے اپنے ساتھ بولو؟ کیا میری ساس نے مجھے جھنجھوڑ شروع کر دیا۔ میرے ہاتھ میں تعویذ تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تعویذ تمہارے ہاتھ میں کیسے آیا؟ میں نے کہا کہ مجھے بہت شرم آ رہی تھی اس لیے میں نے تعویذ کھول لیا۔ میری ساس نے کہا کہ کس ٹائم کھولا تھا تم نے یہ تعویذ؟ میں نے کہا کہ ابھی 2 منٹ پہلے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھا یہاں تم نے یہ تعویذ کھولا اور وہاں ہمیں یہ بری خبر مل گئی، کیا ضرورت تھی تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی؟ میری ساس پوری طرح رو رہی تھی، مجھے دھکے دے رہی تھی کہ میرا شوہر وہاں آ گیا۔ میں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ میری ساس نے کہا کہ دیکھو پیر صاحب کی کرامت سے انکار نہیں ہے، جیسے یہ دھاگا اتار مجھے ڈاکٹر کی کال آ گئی تھی کہ یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میرے شوہر نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس نے میری ساس کو کہا کہ امی بس کر دیں، خدا کے لیے بس کر دیں۔ وہ پہلی لڑکی بھی اسی لیے بھاگ گئی تھی، وہ بھی اسی لیے بھاگ گئی تھی کیونکہ آپ اس قسم کی عجیب و غریب حرکتیں کرتی اور کرواتی تھیں۔ آپ کیا چاہتی ہیں کہ یہ بھی بھاگ جائے؟ میں سن کے حیران رہ گئی، مجھے تو کوئی اور بات بتائی گئی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ کوئی بھی اس گھر میں اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرے گا۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ اس کو چھوڑ دے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میرے شوہر نے کہا کہ نہیں بن سکتی تو نہ بنے، میری بیوی تو ہے نا میری، بس میں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار لوں گا۔ میں بار بار اپنی زندگی میں کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتا، بس ابھی یہ میری بیوی ہے۔ آپ نے تو میرا مذاق اور تماشا بنا کے رکھ دیا ہے۔ اس دن میرے شوہر نے بالآخر میرے لیے قدم اٹھایا اور کہہ دیا کہ آج سے میری بیوی آپ کی کوئی بھی بات نہیں مانے گی اور وہ پیر بھی اس گھر میں نہیں آئے گا۔ میری ساس میری دشمن بن گئی، ان کو میری ہر بات سے مسئلہ تھا، اور ڈاکٹر کی بات بھی شاید سچ تھی کیونکہ ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میرے شوہر کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ جیسے میرے ساتھ پہلے رہتا تھا اب بھی ویسے ہی رہتا تھا، لیکن میری ساس میرا خون خشک کر کے رکھتی تھی۔ پھر ایک دفعہ میں اپنے میکے گئی ہوئی تھی، وہاں سے میری امی مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں جو ہمارے شہر میں نئی آئی تھی اور بہت مشہور تھی۔ تو اس لیڈی ڈاکٹر نے میرے ٹیسٹ کیے تو اس نے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں ماں بن سکتی ہوں، یہ دیر صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اس سے پہلے جس لیڈی ڈاکٹر نے میرے ٹیسٹ کیے تھے، نہ جانے اس نے ایسا کیوں کہا تھا، ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے ٹیسٹ میرے ٹیسٹ کے ساتھ بدل گئے ہوں۔ میں بہت مطمئن اور خوش تھی۔ میں خوشی خوشی اپنے سسرال واپس آ گئی اور میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ اب میں بس لمبے لمبے سجدے اور دعائیں کرتی تھی کہ اللہ جلد سے جلد میری گود بھر دے، اور پھر ایک دن اللہ نے مجھ پر کرم کر دیا۔ میری ساس بھی حیران رہ گئی۔ میرے شوہر نے پورے محلے میں دیگ بنوا کر بانٹی، گھر میں قرآن خوانی کروائی اور اپنی ماں سے کہا کہ دیکھا یہ سب اللہ پر بھروسے کا نتیجہ ہے، آپ جب تک تعویذ دھاگوں میں پڑی ہوئی تھی اللہ نے ہم پر کرم نہیں کیا تھا۔ میری ساس نے بھی توبہ کے نفل پڑھ کر معافی مانگی اور میرا بہت زیادہ خیال رکھا۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ شرمندہ تھی، لیکن میں نے ان کو دل سے معاف کر دیا۔ وہ میرے شوہر کی ماں تھی، میرے لیے بھی ماں جیسی تھی۔ میرے شوہر اور میری ساس نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا، اور 9 مہینے کے بعد میں نے جڑواں بیٹیوں کو جنم دیا۔ تو اولاد تو میرے جڑواں ہی ہوئی تھی، لیکن بیٹے نے بیٹیاں ہی ہوئی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ میری ساس مجھ سے بہت ناراض ہوگی کیونکہ میں نے انہیں پوتا نہیں دیا بلکہ پوتی دی تھی، لیکن میری ساس کا رویہ تو بہت زیادہ حیران کن تھا۔ وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ انہوں نے ہسپتال کے سارے عملے کو 5-5 ہزار روپے دیے اور آدھے شہر میں مٹھائیوں کے ڈبے بانٹے۔ وہ تو خوشی سے پاگل ہوئے جا رہی تھی کہ آخر ان کی اولاد کے اولاد دنیا میں آ گئی ہے۔ انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا تھا کہ صاحب اولاد ہونا زیادہ ضروری ہے، بیٹا یا بیٹی ہونا اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے ان کے بیٹوں کو تو رحمتوں سے نوازا تھا۔ میری ساس اپنی پوتیوں سے بہت زیادہ محبت رکھتی ہیں۔ ماشاءاللہ میری بچیاں 3-3 سال کی ہو گئی ہیں
اور میری دعا ہے کہ اللہ مجھے بیٹا بھی دے دے۔